بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، یعنی جو ہمیں اسلام سے گمراہ کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اس کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسی احادیث لائیں گے کہ جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادے نے، تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ دجال اور دجل سے بنا ہے بامعنی فریب اور دھوکہ، اور دجال کا معنی ہے بڑا فریبی، مکار اور دھوکے باز۔ آخری زمانے میں بڑا دجال نکلے گا، اس سے پہلے چھوٹے دجال ہوں گے۔ اس حدیث میں حدیث گڑنے والوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب یا تو صحابہ کرام ہیں یا قیامت تک آنے والے علماء کہ جن کو حدیث کی واقفیت ہو، کیونکہ اگر کوئی جاہل کسی حدیث کو نہ سنے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، نہ کہ سننے والے کا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث گھڑنا سخت جرم ہے، اور گھڑنے والا سخت مجرم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دجال و کذاب فرمایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچنا از حد ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت مسلمانوں کو ایمان جیسی انمول نعمت سے محروم کر سکتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگائیے کہ آج کے زمانے میں جو کوئی بھی حدیث پاک من گھڑت بنا کے پیش کر رہا ہے، نوجوانوں کی نسلوں پر ایک برا اثر ڈال رہا ہے۔ مسلمان نوجوان بچے ان کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، ان کو دین سے دور کر رہا ہے۔ ان سے بچے رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے دور رہو، ان کو قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور نہ فتنے میں ڈالیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بد مذہبوں کی صحبتوں سے بچنا لازم ضروری ہے، کیونکہ بد مذہبوں کے صحبت میں اثر لازم ہوتا ہے۔ وہی بات ہے کہ صحبت کا اثر لازم انسان پر چڑھتا ہے۔ اگر ایک شخص کے دوست اگر 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، آخر چوتھے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے بیٹھا ہوگا۔ اور سیم اسی طرح اندازہ کیجئے کہ اگر کسی شخص کے دوست بے نمازی ہوں، جو نماز نہ پڑھتے ہوں، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ دیتے ہوں، یعنی اللہ کی حدودوں کو کراس کرتے ہوں، اللہ کی حدودوں کو پار کرتے ہوں، تو ایسے شخص کے جو دوست ہیں وہ خود بھی غرق ہوگا اور اپنے دوستوں کو بھی غرق کرے گا، یعنی وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا اور اس کے دوست بھی محروم رہیں گے۔ مثلاً یہی کہ انسان پر اس کی صحبت کا اثر لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اچھی صحبت اختیار کرے، علماء کرام کی صحبتوں اختیار کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس پر اچھی صحبت کا اثر ہوگا اور وہ دین اسلام میں دلچسپی لے گا اور اسلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان فحاشی بات کرنے والے لوگوں میں جا کے بیٹھے گا تو اس کا دین کمزور ہوگا، اس کا نعوذ باللہ ایمان کمزور ہوگا، اور اس کو نہ نماز قرآن میں کوئی لذت محسوس ہوگی، کیونکہ وہ شیطان کا پیروکار بن جائے گا۔
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ گمراہوں سے بچو۔ اللہ پاک میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو جانے انجانے، اپنے شان کریمی، شان غفاری کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔